بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کسی کا طرز زندگی اپنانے سے برابری نہیں ہوتی بلکہ احساس کمتری ہوتی ہے۔ ہر 10 دن بعد ایک بار فریج کو اندر اور باہر سے کپڑے سے صاف کریں۔ یہ فریج کی زندگی کو بڑھا دے گا اور اچھی ٹھنڈک برقرار رکھے گا۔ اشیاء کو فریج کے نیچے حصے میں رکھیں تاکہ ٹھنڈی ہوا ہر کونے تک پہنچ سکے۔ ناظرین، طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھنے ہوئے چنے کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع کی اور ساری رات صبح تک ایک ہی آیت رکوع و سجود میں پڑھتے رہے کہ اے اللہ، اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبح تک ساری رات رکوع سجود میں مسلسل ایک ہی آیت پڑھتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگا تھا جو اس نے مجھے عطا کر دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ناظرین، غصہ جگر کو کمزور کرتا ہے۔ غصہ دبائیں اور بے قابو ہو کر نکالیں۔ نقصان جگر کو ہوتا ہے۔ غم پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے۔ فکر اور وہم معدے کو کمزور کرتے ہیں۔ زیادہ سوچنا مسئلے نہیں حل کرتا بلکہ آپ کے اندر کے سکون کو کھا جاتا ہے۔ اسٹریس دل اور دماغ دونوں پر اثر ڈالتا ہے۔ مسلسل اسٹریس نہ ذہن کو فعال رہنے دیتا ہے نہ دل کو مضبوط۔ خوف گردوں کو کمزور کرتا ہے۔ خوف آپ کے جسم کو مسلسل خطرہ موڈ میں رکھتا ہے اور توانائی ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جذبات دشمن نہیں ہوتے بلکہ یہ پیغام رساں ہوتے ہیں۔ یہ نقصان دہ تب بنتے ہیں جب ہم سننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ شخص جس نے ہرقل قیصر روم بادشاہ کا خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا تھا، اس کا تعلق تنوخ قبیلے سے تھا۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں شام کے مشہور شہر حمص میں مقیم تھے۔ یہ نہایت بوڑھے ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ان کا پڑوسی سعید بن ابی راشد آ گیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خط ہرقل کو لکھا تھا اور اس کے جواب میں ہرقل نے جو خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لکھا تھا، کیا آپ ہمیں ان خطوط کی کہانی سنانا پسند کریں گے؟ تنوخی کہنے لگے، ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ اس نے کہا، ہرقل کو جب اللہ کے رسول کا خط ملا تو اس نے ایمان لانا چاہا، چنانچہ اس نے پادریوں اور دیگر ذمہ داران حکومت کو بلوایا، محل کے دروازوں کو بند کر لیا اور درباریوں اور پادریوں سے کہنے لگا، ہمیں اس نبی کی طرف سے ایک خط ملا ہے جس میں انہوں نے 3 چیزوں کی دعوت دی ہے۔ تم سب لوگ اسلام قبول کر کے اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ، یا پھر ہمیں اپنی زمین سے خراج یعنی جزیہ ادا کرو۔ اگر تمہیں دونوں شرائط منظور نہیں تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دربار کے لوگوں نے قیصر روم کی گفتگو سنی تو غصے سے پھنکارنے لگے، کہنے لگے یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم عیسائیت کو چھوڑ دیں اور حجاز سے آئے ہوئے اس عرابی کے غلام بن جائیں۔ ان لوگوں کا رد عمل بڑا شدید تھا۔ وہ اس خط سے سخت ناراض ہوئے۔ ادھر ہرقل نے محسوس کیا کہ اگر اس نے ان لوگوں کو ایمان لانے کا ارادہ ظاہر کیا تو یہ لوگ محل سے نکل کے اس کے خلاف ہنگامہ برپا کر دیں گے۔ یہ رومی رعیت کو میرے خلاف بھی کر سکتے ہیں۔ ہرقل نے چالاکی سے کام لیا اور ان سے کہنے لگا، میں نے تو تمہیں آزمانے کے لیے ایسے باتیں کہی تھیں کہ تمہیں عیسائیت سے اور اپنے وطن سے کتنی محبت ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم لوگ امتحان میں کامیاب نکلے ہو۔ ہرقل نے ایک عرب عیسائی کو بلایا اور اسے کہا، میرے پاس کسی ایسے شخص کو تلاش کر کے لاؤ جسے عربی زبان پر عبور ہو اور اس کا حافظہ بڑا قوی ہو۔ میں اس کے ہاتھ اس خط کا جواب بھجوانا چاہتا ہوں۔ یہ عرب عیسائی تلاش کرتے کرتے مجھ تک پہنچ گیا اور مجھے ہرقل کے سامنے پیش کر دیا۔ ہرقل نے مجھے ایک خط دیا اور کہا، اس خط کو اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دو۔ ہرقل نے مجھے ہدایات دیتے ہوئے کہا، تم پوری توجہ سے ان کی ہر بات کو سنو اور دیکھو گے، تم سے ان کی کوئی بات چھپنے نہ پائے۔ ان کی ہر بات یاد کر لینا، پھر جو تم نے سنا اور دیکھا ہوگا وہ مجھے بتانا۔ ہرقل نے مجھ سے کہا، ہاں سنو، تم 3 چیزوں کو بطور خاص نوٹ کرو گے۔ تم دیکھتے رہنا کہ جب میرا یہ خط ان کو ملتا ہے تو انہیں میرے نام لکھے ہوئے خط میں سے کوئی چیز یاد بھی ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا، کیا میرا خط پڑھتے وقت وہ رات کا ذکر کرتے ہیں؟
ان کی پشت مبارک پر دیکھنا کہ تمہیں ان کی کوئی چیز متعجب کرتی ہے۔ تنوخی کہتے ہیں کہ میں ہرقل کا خط لے کر چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک تبوک میں ہی قیام پذیر تھے۔ جب میں تبوک میں آپ کے خیمے تک پہنچا تو میں نے دیکھا آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ پانی کے ایک کنویں پر اپنا کندھا ننگا کر کے تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر میں نے خط نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط کو اپنی گود میں رکھ لیا اور ارشاد فرمایا، تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں تنوخ قبیلے کا ایک فرد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں اپنے باپ دادا سیدنا ابراہیم کے دین حنیف اسلام کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے؟ میں نے جواب دیا، میں اپنی قوم کا سفیر ہوں اور اپنی قوم کے دین و مذہب پر ہی ہوں۔ میں انہی کے مذاہب پر رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا، بے شک آپ جس چیز کو پسند کریں گے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، تنوخی بھائی، میں نے کسریٰ، نجاشی اور ہرقل تمام کو خطوط لکھے۔ میں نے کہا یہ ان 3 باتوں میں سے ایک ہے جس پر توجہ دینے کا میرے آقا نے مجھے حکم دیا تھا۔ میں نے آپ کے اس فرمان کو چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل کے خط کو بائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص کو پکڑا دیا۔ میں نے پوچھا، تم میں سے کون اس طرح کے خطوط پڑھتا ہے؟ جواب ملا، معاویہ بن ابو سفیان۔ ہرقل کے خط میں لکھا ہوا تھا کہ آپ مجھے اس جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر جنت زمین و آسمان کے برابر چوڑی ہے تو پھر جہنم کہاں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا، سبحان اللہ، جب دن روشن ہو جاتا ہے تو پھر رات کہاں چلی جاتی ہے؟ میں نے آپ کی اس بات کو بھی چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرقل کا خط سننے سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تم سفیر ہو اور یہ تمہارا حق ہے کہ تمہاری خاطر تواضع کی جائے۔ تمہیں انعام ملنا چاہیے اور اگر ہم نے تمہارے لیے انعام کی کوئی چیز دیکھی تو تمہیں پیش کی جائے گی۔ ہم اس وقت گھر سے باہر ہیں۔ اسی دوران حاضرین مجلس میں سے ایک صاحب کہنے لگے، میں اسے انعام دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا سامان کھولا۔ اس میں سے زرد رنگ کا ایک خوبصورت حلہ یعنی قیمتی کپڑوں کا جوڑا میری گود میں رکھ دیا۔ میں نے پوچھا، یہ انعام دینے والا کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ ان کا نام عثمان بن عفان ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساتھیوں، تم میں سے کون اس مہمان کی میزبانی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی میزبانی میں کروں گا۔ میں اس انصاری کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور مجلس سے نکل کر جب باہر جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا، تنوخ قبیلے کے بھائی، ذرا میرے پاس تو آؤ۔ میں آپ کے قریب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع اور اخلاق دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پشت مبارک میرے سامنے کر دی اور ارشاد فرمایا، اسے بھی دیکھ لو، اسی کے بارے میں تمہیں ہرقل کی جانب سے ہدایات دی گئی تھیں۔ میں نے آپ کی پشت مبارک کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر ختم نبوت موجود تھی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن آدم پر عجیب ترین نعمتوں میں سے ایک بھول جانے کی نعمت بھی ہے، کیونکہ اگر بھولنے کا عمل نہ ہوتا تو انسان کسی تکلیف غم کو نہ بھول پاتا، نہ ہی اس کی حسرت کبھی ختم ہوتی، نہ کسی مصیبت پر اسے صبر آتا، نہ اس کا غم مرتا اور نہ اس کی نفرت اور غصہ کبھی ختم ہوتا، نہ ہی وہ دنیا کی کسی بھی چیز سے لطف اندوز ہو پاتا، بلکہ ہر وقت آفات کی یاد میں کھویا رہتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے۔ ہم نے ذوالحلیفہ میں پڑاؤ کیا۔ کچھ لوگ جلد بازی کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات وہیں گزاری۔ ہم بھی ہمراہ تھے۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق پوچھا۔ بتایا گیا کہ وہ جلدی مدینہ چلے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو یہ مدینہ منورہ اور عورتوں کی طرف جلدی سے چلے گئے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب یہ مدینہ منورہ کو بہترین حالت پر ہونے کے باوجود چھوڑ جائیں گے۔
پھر فرمایا ان قریب یمن کے جبل وراق سے ایک آگ نکلے گی جس سے بصرے کے جوان اونٹوں کی گردنیں دن کی روشنی کی طرح روشن ہو جائیں گی۔ ناظرین، بھنے ہوئے چنے فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ عملے انہضام کو سست کرتے ہیں اور اضافی شوگر کو خون میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر خون میں شکر کی سطح میں اضافہ نہیں ہوتا۔ فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے وہ آنتوں کی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ وہ ہضم کے لیے ضروری بیکٹیریا کی افزائش کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر آنتوں کی حرکتیں ہموار ہوتی ہیں۔ مزید یہ کہ فائبر بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرتے ہیں۔ چنے پروٹین سے بھی بھرپور ہوتے ہیں جو کہ پٹھوں کی مضبوطی کو بہتر بناتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے میگنیشیم اور پوٹاشیم سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ہارمون انسولین کے مناسب کام کے لیے ضروری معدنیات خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنے اور میٹابولزم کو بہتر بنانے کے لیے بھی اہم ہیں۔ میگنیشیم انسولین کی حساسیت کو بڑھاتا ہے، پوٹاشیم اعصاب اور پٹھوں کے کام کو بہتر بناتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ ناظرین، شوگر والے لوگ اکثر ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے دونوں کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان میں آئرن اور کئی دیگر غذائی اجزاء ہوتے ہیں۔ چنے شوگر کی وجہ سے ہونے والی تھکاوٹ کو کم کرنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ بھنے چنے قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں، خاص طور پر جسم کو زیادہ آکسیجن پہنچانے میں مدد کرتے ہیں۔ ایلو ویرا کا شمار صدیوں سے قیمتی جڑی بوٹیوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف جلد کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ جسم کے اندرونی نظام پر بھی مثبت اثرات ڈالتا ہے۔ ایلو ویرا جوس میٹابولزم کو تیز کر کے وزن گھٹانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ جسم میں موجود غذائی اجزاء کے بہتر استعمال کو ممکن بناتا ہے، جس سے توانائی میں اضافہ اور چربی کے جلنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ ایلو ویرا جوس کا باقاعدہ استعمال جلد کو اندرونی طور پر ہائیڈریٹ کرتا ہے۔ یہ جلد کے داغ دھبے، دانے اور خشکی کو کم کر کے قدرتی نمی اور چمک پیدا کرتا ہے۔ جسم سے زہریلے مادے نکلنے کے باعث چہرے پر تازگی نمایاں ہوتی ہے۔ ایلو ویرا وٹامن اے، سی اور ای سے بھرپور ہوتا ہے جو جسم کو نقصان دہ فری ریڈیکلز سے بچاتے ہیں۔ اس میں موجود قدرتی اجزاء مدافعتی نظام کو مضبوط بناتے ہیں جس سے جسم بیماریوں کے خلاف بہتر طریقے سے دفاع کر سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایلو ویرا جوس میں موجود قدرتی انزائمز ہاضمے کے عمل کو آسان بناتے ہیں۔ یہ پیٹ کی جلن، بدہضمی اور قبض جیسے مسائل کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ایلو ویرا کا استعمال آنتوں کی صفائی اور باقاعدہ نظام اخراج میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ ایلو ویرا جوس کولیسٹرول کی مقدار کو کم کر کے دل کو صحت مند رکھتا ہے۔ اس کی سوزش کم کرنے والی خصوصیات بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں بھی مدد دیتی ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رکاوٹیں اور آزمائشیں تو سردی و گرمی کی طرح ہوتی ہیں۔ جب بندہ جان لے کہ یہ لازمی ہی آئیں گی تو ان کے آنے پر نہ تو غصہ کرتا ہے نہ ہی مایوس اور غمگین ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ لیموں کے ساتھ اپنے فریج کی بدبو کو آسانی سے دور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک لیموں کے ٹکڑے کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیں، پھر پلیٹ کو فریج کے اندر رکھیں۔ لیموں کی خوشبو ہوتی ہے جو فریج سے بدبو کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو لیموں کے رس میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا بھی ملا سکتے ہیں، اس سے بدبو جلد دور ہو جائے گی۔ اخبار کے ٹکڑے سے بھی فریج کی بدبو کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اخبار کے ٹکڑے کو ایک گیند کی شکل میں لپیٹیں، اسے پانی میں بھگو دیں، اسے نچوڑ لیں اور پھر اسے فریج میں رکھ دیں۔ یہ طریقہ آپ کے فریج سے بدبو کو ختم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ کاغذ کی اس گیند کو 87 گھنٹے کے لیے فریج میں چھوڑ دیں، یہ کاغذ تمام بدبو جذب کر لے گا، پھر کاغذ کی گیند کو ہٹا دیں۔ ناظرین، جب ابن عساکر نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی بیان فرمائے تو وہاں فرمایا، یہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل ایمان والا سلام کیا، یعنی السلام علیکم کہا۔ یہ اسلام لانے میں چوتھے یا پانچویں نمبر پر ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے۔ ابن عساکر نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث بیان کی تو 10 روایات ذکر کیں اور ہر روایت میں ان کا نام الگ سے ذکر کیا ہے۔ کیونکہ ان کے ناموں میں اختلاف کثیر ہے اس لیے ہر سند میں الگ نام بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی میں سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے مشابہ فرمایا ہے۔ علم طے کرتا ہے کیا کہنا ہے، مہارت طے کرتی ہے کیسے کہنا ہے۔
طرز عمل طے کرتا ہے کس قدر کہنا ہے، اور دانش مندی طے کرتی ہے کہ کہنا بھی ہے یا نہیں کہنا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔